السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سب سے پہلے میری ماؤں اور بہنوں، آؤ اس پروردگار وحدہ لا شریک لہ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ، تو نے ہمیں ایک اور رمضان نصیب فرمایا۔ اللہ بس اس رمضان کی محنتوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو، ہمارے صدقہ اور خیرات کو، ہمارے سننے اور سنانے کو اے اللہ تو قبول فرما، آمین ثم آمین۔ آج تھوڑا سا بیان ہوگا کیونکہ آپ جانتے ہیں آج کی مصروفیت بہت زیادہ رہتی ہے، کئی اعلانات رہتے ہیں، کئی لوگوں کے شکریہ ادا کرنا رہتا ہے، کیونکہ بہرحال ہم احسان فراموش قوم میں سے نہیں ہیں۔ کئی یادیں رہتی ہیں برسوں پرانی جس کو تازہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ ہم نے سنا، پورا مہینہ سنا، الحمدللہ۔ یہ علم ایک ایسا سمندر ہے اللہ کے کلام کا جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ یہ ایک رمضان تو کیا زندگی ختم ہو جائے گی؟ کیا ہم نے اللہ کے کلام کو پوری طرح سے سیکھا؟ اس کا جواب ہوگا ہرگز نہیں۔ آج آخری دن ہے اس سال کا، آواز نکلتی نہیں ہے، جذبات سے دل بھرے ہوتے ہیں، اور میرا ہی نہیں، ہر عورت جب رمضان ختم ہوتا ہے ہر عورت کے جذبات ایسے ہوتے ہیں مانو کسی مجاہد کے جو میدان جنگ سے بڑی کامیابی اور بڑے مال غنیمت سے لوٹتا ہے، وہی حالت، وہی جذبات ایک عورت کے ہوتے ہیں جب رمضان ختم ہوتا ہے۔ واقعی یہ رمضان ہرگز آسان نہیں ہوتا ہے۔ ہر عورت کے لیے یہ رمضان کسی میدان جنگ سے کم تو نہیں ہے۔ سحری کی تیاری، افطاری کی تیاری، بچوں کے اسکول، بچوں کا ناشتہ، گھر کے بیمار بزرگ ہیں تو ان کو بھی دیکھو، پھر تراویح بھی، اجتماعات بھی، پھر قرآن ختم کرنے میں بھی عورتیں سب سے آگے ہوتی ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہر عورت کے لیے، ہر گھریلو عورت کے لیے، اگر وہ جاب پہ جاتی ہے پھر اس کی ذمہ داریاں تو اور بڑھ جاتی ہیں۔ ایک ایسا میدان جنگ رمضان ختم ہونے کے بعد عورت کو یہی لگتا ہے اس مجاہد کی طرح بالکل مال غنیمت کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ وہ گھر واپس آ گیا ہے۔ بہت تھک جاتی ہے عورتیں۔ اللہ تو ہم سب کا تھکنا قبول فرما۔ آمین۔ میری بہنوں، اگر تم دنیا کی سب سے خوبصورت عورت کو دیکھنا چاہتی ہو تو دیکھو، کچن میں کھڑی اس روزے دار عورت کو جو 10 گھنٹے کا روزہ ہے لیکن بڑی خوشی سے اپنے بچوں کے لیے افطاری بنا رہی ہے، پسینے میں بھیگی ہوئی۔ یہ دنیا کی مس ورلڈ، مس یونیورس ہے۔ دیکھنا چاہتے ہو؟ آؤ دیکھ لو اس عورت کو۔ اللہ تو ہم سب کا قبول فرما، آمین آمین ثم آمین۔ آج چھوٹا سا بیان صرف اس بات پہ ہے کہ ہماری مشکلیں، ہمارے حالات بدلنے کے لیے ایک عورت کیا کر سکتی ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ ماؤں کی دعائیں رکھوں گی۔ ماں کی ایک دعا نے پوری اولاد کی، پوری قوم کی اور پورے ملک کے
हालात बदल के रख दिए। ये कमजोर, ये खोखली हड्डियों वाला जिस्म, ये माँ के हाथ है, इसको कमजोर ना समझो। जब ये हाथ अपनी औलाद की दुआ के लिए उठते हैं, ये दुनिया के सबसे ताकतवर हाथ बन जाते हैं। माँ की दुआ अर्श को चीरते हुए रब्बुल आलमीन तक पहुंचती है। मेरी बहनों, हमने सुना, कुरान सुना, अल्लाह का कलाम सुना, ये कभी ना खत्म होने वाली किताब है। लेकिन आज आखिरी दिन में आपके सामने बस ये बताना चाहती हूँ, अगर हम अपने घर के हालात, अपने घर की परेशानियां, अपनी औलाद की जिंदगी बदलना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? कोई तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, कोई मैदान जंग में जाने की जरूरत नहीं है, कोई लंबा चौड़ा वजीफा, लंबा चौड़ा चिल्ला काटने की जरूरत नहीं है। ऐ माँ, तू दिल से अपने हाथ उठा, तेरी फरियाद रब्बुल आलमीन तक जरूर पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी। मैं आपको बताऊं, एक उस्ताद ने अपने शागिर्दों से पूछा, बताओ अगर किसी के पीछे कुत्ता लग गया तो तुम क्या करोगे? एक ने कहा तेज दौड़ूंगा, दूसरे ने कहा दरख्त पे चढ़ जाऊंगा, तीसरे ने कहा अंदर जाके दरवाजा बंद कर लूंगा। उस्ताद ने कहा नहीं, अगर किसी के पीछे कुत्ता पड़ जाए, कुत्ते के मालिक की तरफ आना, वो आवाज देगा और भौंकने वाला कुत्ता खामोश हो जाएगा। आज हम भी परेशान हैं, हमारे पीछे भी एक कुत्ता पड़ा हुआ है। शैतान, परेशानियां, हालात, ये बिल्कुल भौंकने वाले कुत्ते की तरह हमारा पीछा कर रही हैं। अगर आप चाहते हैं इन हालात से लड़ना, तो फिर कुत्ते के मालिक की तरफ आओ। हमारा वो मालिक जिसके हाथ में जिंदगी और मौत है, वो मालिक जिसके हाथ में बीमारी और शिफा है, वो मालिक जिसके हाथ में फकीरी और गरीबी है। मेरी बहनों, इसके अलावा दुनिया में मुश्किलात से लड़ने का कोई तरीका नहीं है। इस्लाम एक उसूल, एक तरीका, एक सलूशन देता है, अस्लिम तस्लम, अस्लिम तस्लम, अस्लिम तस्लम। तो इस्लाम में आ तो हिफाजत रह जाएगी, इस्लाम में आ तो मामून हो जाएगा, इस्लाम में आ तो मुहाफिज, तो हिफाजत से आ जाएगा। बस एक रास्ता इस्लाम हमको बताता है, इस्लाम, इस्लाम और सिर्फ इस्लाम का। आओ मैं आपको बताऊं, तू गम न कर अगर दुनिया तेरे साथ नहीं है। ऐ मुसलमान, तू खुश हो जा कि दुनिया का मालिक, दुनिया के कायनात का मालिक तेरे साथ है, वो अल्लाह ताला। कोई हमारा साथ नहीं है, ना हालात, ना पैसा, ना रिश्तेदार, दुनिया का मालिक तेरे साथ है। पुकारा था एक माँ ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को, हन्ना नाम था। हन्ना ने कहा, ऐ मेरे रब, खाली गोद है, सुनी गोद है, औलाद की ख्वाहिश, ममता उमड़ उमड़ के दिल में पनप रही है। ऐ मेरे रब, तूने हर परिंदे को औलाद दी, चरिंदे को औलाद दी, मुझे भी एक औलाद अता फरमा। क्या दुआ मांगी होगी हन्ना ने, अल्लाह ने इनकी दुआ की बरकत को नस्लों में रख दिया। जरा गौर से देखो माओ, हमारी एक दुआ हमारे आने वाली नस्लों 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 तक अल्लाह ताला महफूज कर देता है। अल्लाह ने हन्ना को ईसा अलैहिस्सलाम जैसी औलाद दी,
پہلے مریم جیسی بیٹی، پھر مریم سے عیسیٰ علیہ السلام جیسی اولاد. دعاؤں کا اثر نسلوں تک ایسا. کتنا خلوص سے حنا نے دعا مانگی تھی ہوگی، ذرا دیکھو نا. ہماری دعا تو ہمارے بچے کو نہیں لگتی ہے، نسلوں تک آنا تو دور کی بات ہے. پہلے اللہ نے مریم جیسی پاک دامن بیٹی عطا فرمائی، پھر مریم سے اللہ نے عیسیٰ جیسا بیٹا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ابراہیم نے مانگا تھا دعا مکہ میں خانہ کعبہ بناتے وقت، اے ہمارے رب میری ذریت میں نبوت عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی دعا کے اثر کو اتنا مضبوط کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بھیجا. ایک بچہ نا اپنی ماں سے پوچھتا ہے، ماں، جن کی مائیں نہیں ہوتی ہیں ان کے لیے دعا کون کرتا ہے؟ بڑا معصوم سا سوال تھا ایک بچے کا. ماں، جن کی مائیں نہیں ہوتی ہیں ان کے لیے دعا کون کرتا ہے؟ ماں نے پھر بڑا بہترین جواب دیا، بیٹا، اگر دریا سوکھ بھی جائے ریت کی نمی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، ریت نم ہوتی ہے. مائیں مر بھی جائیں، ماؤں کی دعائیں اللہ اولاد کی زندگی میں آنے والی اولادوں میں بھی اس کو باقی رکھتا ہے. نسل در نسل ہماری دعائیں اللہ مان لیتا ہے. میری بہنوں، جب اولاد کی پریشانیوں کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ نا، بڑے دل سے دعا مانگو، بڑے دل سے دعا مانگو. تمہیں دعاؤں کی چٹھیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. تم ماں ہو، تم ماں ہو. تمہاری دعائیں، تمہاری تڑپ، تمہاری آواز اللہ کے عرش تک پہنچ رہی ہے. صرف یہ اولاد تک نہیں، اولاد کی اولاد تک تمہاری آواز اللہ پہنچاتا ہے. ایک کام کرو اپنی اولاد کے لیے، خوب دل سے دعا مانگو، دل سے دعا مانگو. آپ کو بتاؤں، میں ایک دعا مانگی تھی اپنے بچے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے. جب اللہ نے حکم دیا موسیٰ کی ماں کو اس بچے کو صندوق میں ڈال اور دریا میں بہا دے، موسیٰ کی ماں نے دعا مانگی، اے رب میرے بچے کی سمندر میں حفاظت فرما. اللہ نے وہ دعا اس وقت بھی قبول کی جب فرعون پیچھے ہے، فرعون ڈوب گیا اور موسیٰ علیہ السلام سمندر پار کر کے نکل گئے. وہ دعا جو کبھی بچپن میں ماں نے مانگی تھی موسیٰ کے لیے، چھوٹے سے موسیٰ جب سمندر کے حوالے کر رہی تھی، اللہ نے اس دعا کو باقی رکھا. اس وقت تک کے لیے بھی فرعون ڈوب گیا لیکن موسیٰ علیہ السلام پار نکل گئے. دعائیں مانگو اپنی اولاد کے لیے. وہ ایک ماں کی ہی دعا تھی. امام بخاری اندھے ہو گئے تھے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. مانگی دعا، یا رب العالمین میرے بیٹے کو آنکھوں کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے. اللہ نے امام بخاری کو اتنی تیز روشنی عطا فرمائی، دنیا کی سب سے بڑی کتاب التاریخ الکبیر امام بخاری نے چاندنی راتوں میں لکھی ہے. اس کتاب کی خاصیت ہی یہ ہے، دن میں نہیں لکھا امام بخاری نے، چاندنی راتوں میں لکھا. اللہ نے اتنی کتنی روشنی عطا کی ہوگی امام بخاری کو، کتنی روشنی. مسلمانوں، دعا کو ہتھیار بناؤ، دعا کو ہتھیار بناؤ. دعا مومن کا ہتھیار ہے.
دعا مومن کا ہتھیار ہے. چاہے آپ کسی اور کے لیے دعا مانگے، خاص کر کے اپنی اولاد کے لیے اتنا تڑپ کے مانگو، اتنا سکون سے مانگو. کل جب ہمارے پوتا پوتی ہوں گے، نواسا ہوں گے، آنے والی نسلیں ہوں گی، ہم نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالی ہماری دعاؤں کی برکت، ہمارے دعاؤں کے اثر کو آنے والی نسلوں میں بھی باقی رکھے گا، باقی رکھے گا اللہ تعالی. ایک بات بتاؤں آپ کو، جنگ بدر کا موقع تھا، جیت کی 200% گارنٹی ہے. اللہ نے وعدہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی آپ جنگ کیجئے، اللہ آپ کو ضرور کامیابی دے گا. فرشتے نازل ہو رہے ہیں جنگ کے میدان میں، کامیابی کی 100% نہیں 200% گارنٹی ہے. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عریش کے اندر بیٹھ کے، ایک جھوپڑی کے اندر بیٹھ کے اتنا تڑپ کے، اتنا رو کے، اتنا گڑ گڑا کے اللہ تعالی سے کامیابی مانگ رہے ہیں. کیوں؟ یہ پیغام ہے امت کے لیے، جیت یقینی ہے، پکی ہے، پھر بھی دعا نہیں چھوڑنا، پھر بھی دعا نہیں چھوڑنا. ہم دعا نہیں کرنا، دعا ہی کو ہم نے چھوڑ دیا، ہماری جیت آخر میں ہار میں بدل جاتی ہے. سمجھ میں نہیں آتا جیتتے جیتتے ہم ہار کیسے گئے زندگی میں. سب کچھ تو اچھا چل رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، چلتا کاروبار رک گیا، محبت بھرے رشتوں میں نفرتیں آ گئی، اچھی خاصی زندگی چل رہی تھی، ہم سمجھ میں نہیں آتا ہے کمی کیا ہے. کمی دعاؤں میں ہے، کمی دعاؤں میں ہے. قرآن کے پیغام کو تو سمجھو. جیت کا یقین ہونے کے باوجود دعا مانگنا، یہ کیا پیغام ہے. حالات اچھے چل رہے، خوشیوں میں بھی اپنے رب کو نہ بھولو، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگو. اللہ تعالیٰ تنگی میں ہمارا ساتھ دے گا، تنگی میں ساتھ دے گا. مسلمانوں سن لو، ہمارے حالات کب بدلیں گے؟ یہ تو دعائیں تھی جو اپنی اولاد کے لیے مانگنا تو مانگنا ہے، لیکن ایک سوال، ہمارے حالات آخر کب بدلیں گے؟ ہماری پریشانیاں کب ختم ہوں گی؟ ہمارا کاروبار، ہماری اکنامی، ہماری معیشت کب صحیح ہوگی؟ کب ہمارے بھی گھر میں پیسہ آئے گا؟ کب سکون آئے گا؟ کب خوشیاں آئیں گی؟ پوچھو یہ سوال اللہ کے کلام سے. جاننا چاہتے ہو اس سوال کا جواب؟ ہر گھر پریشان، ہر فرد پریشان، ہر مسلمان پریشان، ہر غیر مسلم پریشان. تم مسلمان ہو، مسلمان تم پریشان کیسے رہ سکتے ہو؟ تم ماں ہو اولاد کی، ماں کے زندہ ہوتے ہوئے اولاد پریشانیاں کیسے اٹھا سکتی ہیں بتاؤ؟ پھر کہاں کیا کمی ہے کہ ہم پریشان ہی ہیں. ہر آنے والا دل سوچ سوچ کے کانپتے رہتا، پتہ نہیں آج کون سی نئی مصیبت آئے گی، جان پہ کہ مال پہ کہ اولاد پہ. اتنی بے اعتباری کیوں ہو گئی آخر؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں، جب مسلمان دین کے لیے کھڑا ہوگا، جب مسلمان اللہ کے لیے کھڑا ہوگا، جب مسلمان توحید کے لیے کھڑا ہوگا، میری بہنوں وہ آخری دن ہوگا ہماری مشکلات کا. اللہ ہماری ساری مشکلوں کو دور کر دے گا. ہمارا اکنامی کا مسئلہ، ہماری معیشت کا مسئلہ، ہمارے کاروبار کا مسئلہ، ہماری
کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں گے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن مسلمان کو یہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اب بھی پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی بولو؟ تو کھڑا ہونا اللہ کے دین کے لیے. اللہ نے صاف کہا ہے قرآن کے اندر، اے مسلمان تیری ہر چیز کی ذمہ داری میری، تیرے کھانے کی، تیرے روزی روٹی کی ذمہ داری میری، تیرا جوڑا، تیری شادی، تیرا بیاہ میری ذمہ داری، تیری اولاد، تجھے بیٹا دینا بیٹی دینا میری ذمہ داری، تجھے بیماری تجھے شفا دینا میری ذمہ داری، تیری زندگی تیری موت، کب زندگی کب موت میری ذمہ داری. اور تیری ذمہ داری بس ایک ہے، ایک تیری ذمہ داری، اور وہ ہے میرے دین کو قائم کرنا. ایک ذمہ داری کے ساتھ اللہ دنیا میں بھیجا ہے ہم کو. قرآن بار بار اعلان کرتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ایک ذمہ داری، تم کھڑے ہو جاؤ توحید کے لیے، تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے. اللہ اس دن سے ہماری ساری مشکلوں کو ختم کرے گا. اور یہ بات آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یاد رکھو اللہ نے قرآن میں قصے کیوں بیان کیے ہیں آپ جانتے ہیں؟ نبیوں کے قصے، نبیوں کے قصے صرف قصہ نہیں ہے، وہ ہماری مشکلات کب ختم ہوں گی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا. سمجھ لو آج چھوٹے سے وقت میں ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے ڈال دیا زندہ آگ میں. اللہ نے آگ سے کہا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا. آج ہمارے بھی چاروں طرف آگ ہی آگ ہے، کفر کی آگ ہے، حالات کی بھٹی میں ہم جل رہے ہیں، بمباری کی آگ ہے. یہ آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے اگر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہماری سمجھ میں آ گیا. یہ جنگ تھی ایمان اور کفر کی. جس دن تو کفر کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، ایمان کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس دن تیرے لیے بھی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. ہمارے لیے تو آگ کبھی ٹھنڈی ہی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ابراہیم جیسا ایمان بھی تو ہو ہمارے اندر. آؤ بتاؤں، مصر کے محلات کی سازشیں، ایک چھوٹا سا نوجوان، کمزور سا نوجوان، مصر کے محل کی سازش نے پہنچا دیا یوسف کو جیل تک. نہ کوئی فریاد سننے والا، نہ کوئی جواب دینے والا. کیا کیا یوسف علیہ السلام نے؟ جمع کیا جیل کے ساتھیوں کو اور کہا یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام الواحد القہار. اے میرے جیل کے ساتھیوں بتاؤ کیا الگ الگ خدا بہتر ہے یا ایک زبردست خدا؟ توحید کے لیے کھڑے ہو گئے یوسف علیہ السلام. اللہ نے پھر کہا یوسف تو میرے دین کے لیے توحید کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جیل کے اندر بھی تو میں صرف تجھے رہائی نہیں دوں گا، میں تجھے مصر کا بادشاہ بنا دوں گا. صرف رہائی چاہیے تھی یوسف کو، رہائی نہیں، مصر کا بادشاہ بن گئے یوسف تو. اور ہم چھوٹے چھوٹے مسئلے حل نہیں کر سکتے، اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے. آگے سمندر ہے، یاد کرو، پیچھے پیچھے فرعون کی للکار ہے، دشمن چیختا چنگاڑتا ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو، اے رب، اے رب میری مدد فرما. سمندر تھم گیا، موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، فرعون ڈوب گیا. کون سی طاقت؟ کافر ڈوب گیا، ایک مومن پار لگا. یہ ایمان 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 کی
کی طاقت ہے میری بہنوں، ہم کسی حالات سے نہیں لڑ سکتے، یاد رکھنا، نہ اولاد کی نافرمانیوں سے لڑ سکتے، نہ شوہر کے دل میں محبت پیدا کر سکتے، نہ مشکلوں سے لڑ سکتے، نہ مصیبتوں سے لڑ سکتے۔ ایسا کوئی ٹیکا نہیں نکلا آج تک، ایسا کوئی انجیکشن نہیں لگا آج تک۔ ایک انجیکشن لگا لو بچپن میں، ساری زندگی کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ بولو ایسا کوئی ٹیکا ہے؟ پریشانیاں آئیں گی، راستہ اللہ نے بتا دیا، در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک در کا بھکاری ہو جاؤ، بس ایک راستے کا۔ آج یہی تو مشکل ہے، انگلش بھی آئی، فزکس بھی آیا پڑھنے، میتھمیٹکس بھی آ گیا، ایک نہ آیا سمجھ میں تو اللہ کا کلام نہیں سمجھ میں آیا، پڑھنا نہ آیا تو اللہ کا کلام نہیں پڑھنا آیا۔ دنیا کے سارے سبجیکٹس میں ماہر بن گئے، ماسٹر ڈگری کر لی، اللہ کے کلام کو سمجھ نہیں سکے۔ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، پروفیسر آفیسر سب بن گئے، مسلمان نہیں بن سکے۔ مسلمان تو بن، برا اللہ تعالیٰ، مسلمان تو بن۔ سمجھو اس زندگی کی حقیقت کو۔ آج آخری پیغام، ہر آنے والا دن یہ بتاتا ہے، غور سے سنو، اس زندگی کی حقیقت کو سمجھو، ہر آنے والا دن یہ بتاتا ہے پچھلے دنوں میں ہم کتنے بے وقوف تھے۔ کبھی آپ کو بھی لگا ہے پہلے میں کتنی بے وقوف تھی؟ ایک سال کے بعد لگے گا پچھلے سال کتنی بے وقوف تھی۔ یہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ آج انسان فیس بک ہونے کے باوجود، واٹس ایپ ہونے کے باوجود، ہر گروپ میں ایڈ ہونے کے باوجود، ہر غم کو دنیا بھر سے شیئر کرنے کے باوجود، لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو کرنے کے باوجود اکیلا حالات سے لڑ رہا ہے، اکیلا لڑ رہا ہے حالات سے، کوئی اس کے قریب نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سمجھا اس کی کیا وجہ ہے؟ ہماری اولاد ہمارا دکھ نہیں سمجھتی ہے، ہمارے ماں باپ ہمارے جذبات کو نہیں سمجھتے، میرا سگا بھائی مجھے سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ 20 سال، 25 سال، 30 سال سے بازو سونے والا شوہر میرے درد کو نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ انسان اکیلا پڑ گیا اپنے حالات سے لڑنے کے لیے۔ ایسی زندگی تو قبر کی تھی نا، وہاں تھا انسان اکیلا، جیتے جی اکیلا کیسے پڑ گیا انسان؟ حالات سے لڑنے کے لیے، درد سے لڑنے کے لیے، تکلیفوں سے لڑنے کے لیے، غم اور پریشانیوں سے لڑنے کے لیے انسان اکیلا کیوں ہے؟ سارے رشتے موجود ہیں، اولاد ہے، بہن بھائی ہے، آزو بازو پڑوسی ہے، ساتھ سمندر پارک والوں سے دوستی ہے، اکیلا کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، صرف ایک وجہ یاد رکھنا، ہر کوئی اس کو سمجھانے والا ہوتا ہے، انسان کو اس کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا۔ ہر کوئی بس سمجھانے اٹھ کے چلا آتا ہے، لیکن کوئی مجھے بھی تو سمجھے، مجھے سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جس دن مجھے سمجھنے والا کوئی مل گیا نا، اس دن میں اکیلی نہیں رہوں گی۔ کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ مجھے سمجھے، اور یاد رکھو، جب کوئی امید نہ ہو، کوئی بھروسہ نہ ہو، زیادہ یقین سے اللہ سے دعائیں مانگو۔ یہ معجزے دکھانا اللہ کی شان ہے، معجزات اللہ کی شان ہے۔ جب چاروں طرف سے حالات مایوس، کوئی امید دکھائی نہیں دیتی ہے، اس وقت زیادہ یقین کے ساتھ اللہ کے ساتھ مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ بتاؤ، مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور نہ یہ دنیا کے سہارے ہوتے ہیں، ہم تو اللہ رب العالمین کے سہارے ہیں۔ آؤ اللہ کے کلام کی طرف، توحید کی طرف، اللہ کی طرف،
ہماری ساری مشکلیں اس دن سے حل ہونا شروع ہو جائیں گی. دنیا والوں کے پاس نہیں ہے ہماری کسی مشکل کا کوئی حل. اور اللہ کے کلام کی خوبصورتی یہ ہے نا میری بہنوں، کوئی اللہ کے کلام کو بدل نہیں سکتا، لیکن قرآن ہم کو بدل سکتا ہے، ہمارے دلوں کو بدل سکتا ہے، ہمارے کردار کو بدل سکتا ہے، ہماری سوچ، ہماری فطرت کو بدل سکتا ہے، ہماری زندگی کے مقصد کو بدل سکتا ہے. بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ. اور ایک بات بتاؤ، اگر تم اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو توحید کے لیے کھڑے ہو جاؤ، توحید کے لیے کھڑے ہو جاؤ. چاروں طرف سے راستہ بند تھا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، نہ کوئی فریاد سننے والا، نہ کوئی مدد کے لیے پہنچنے والا. جب توحید کی آواز لگائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مچھلی سمندر کی تہ سے لے کے باہر اگل دیتی ہے حضرت یونس علیہ السلام کو. سمندر تھم گیا ہے، دریا رک گیا ہے، آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے، سمندر کی تہ سے باہر نکال کے پھینک رہی ہے. بس حالات حالات حالات، اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو. اللہ ہمیں بھی ایسے ہی مشکلات سے نجات دے گا، ضرور نجات دے گا. اگر میری بہنوں تم چاہتے ہو نا دنیا کی ہر مخلوق تمہارے لیے دعا کرے. یہ دیکھو دعا کی اتنی ساری چٹیاں، اتنے ساری، کیسے نام لیں گے. ایک راز کی بات سن لو، میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو. آؤ ایک راز سنو، دنیا کی ہر مخلوق آپ کے لیے دعا کرے گی، ہر مخلوق ہر پل ہر لمحہ دعا کرے گی آپ کے لیے. کیسے؟ تم طالب علم بن جاؤ، تم اللہ کے علم کو حاصل کرنے والے بن جاؤ. فرشتے پر پھیلا کے دعائیں دیتے ہیں اس کے لیے جو قرآن سیکھتا ہے، جو سکھاتا ہے. سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، اللہ اس کے ساتھ بھلائی کر. پرندے ہواؤں میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں. ایک طریقہ ہے دنیا کی ہر مخلوق کی دعا میں شامل ہونے کا. تم طالب علم بن جاؤ. بولو انشاءاللہ. ہاں، وقت ہے نا سب سے ریئل کرنسی ہوتا ہے، یاد رکھو. نہ درہم، نہ دینار، نہ ڈالر، کچھ نہیں. ٹائم سب سے ریئل کرنسی ہوتا ہے. جو ٹائم کی ویلیو سمجھ لیتا ہے، جو وقت کی اہمیت کو سمجھ لیتا ہے اور اپنے وقت کو سب کچھ سمجھتا ہے، وقت اس کو پھر سب کچھ دیتا ہے. آج جو لگے ہوئے ہیں نا اتنا موبائل پہ، پاکستانی ڈرامے ہو گئے، ٹرکش ڈرامے ہو گئے، انڈین ڈرامے ہو گئے. آؤ اللہ کے کلام کو بھی تو سمجھو، اللہ کے کلام کو بھی سمجھو. آیا تھا قرآن مردہ قوموں کو زندہ کرنے کے لیے، ہم نے اس کو رکھ دیا مردوں کے لیے، قبرستانوں کے لیے. ہمارے دل کب کا مردہ ہو گئے ہیں، یہ چلتی پھرتی زندہ لاشیں ہیں. جب سانس ختم ہو جائے گی رشتہ دار لے جائیں گے اور اس کو دفن کر دیں گے. دل تو کب کا مردہ ہو گئے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں نا کہ آدمی کے لیے کھانے پینے سے زیادہ بلکہ سانس لینے سے بھی زیادہ ضروری علم کا حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں جیسے بارش مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے، ویسے ہی علم بھی مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. آؤ آج سے زندگی کا بس ایک مقصد بنا لے، علم حاصل کرنا. بولو انشاءاللہ. ہاں، توحید کے راستے میں آؤ. اولاد پریشان ہے، دعا ماں مانگے گی. علم کا ماحول اپنے گھروں کو دو، یہ شیطانی ماحول سے بچوں کو دور رکھو.
بچہ نماز نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں، سیکھ جائے گا، پہلے ایمان تو چیک کرو، ایمان پہ بھی ہے کہ بال کا پجاری بن گیا ہے۔ ہم نے سنا، بہت سنا، کہنے کو اب کچھ باقی نہیں رہا ہے، کوئی باقی نہیں رہا کہنے کو باتیں، کیا کیا بتائیں گے، کیا کیا بتائیں گے۔ میری بہنوں یاد رکھو، ہم نے برباد کر دیا اپنی نسل کو، ہم نے برباد کر دیا اپنے ایمان کو، ہم نے برباد کیا اپنے گھروں کو، اپنی خوبصورت جنتوں کو۔ ایک ماں آپ نے دیکھا ہوگا ذرا سا بیمار ہوتی ہے اور گھر کے کسی کونے میں سوتی ہے، پورا گھر گندا بکھرا پڑا رہتا ہے۔ ماں کی روح اگر مردہ ہو جائے، ماں اگر سو جائے، پورا گھر مردہ ہو گیا، اولاد مردہ ہو گئی، ایمان مردہ ہو گیا اولاد کا۔ ماں تجھے جاگنا بہت ضروری ہے، تیرا جاگنا بہت ضروری ہے، ماں تیرا جاگنا بہت ضروری ہے۔ اپنی اولاد کے لیے ایسے اٹھ کے کھڑے ہونا ہے، دعاؤں کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا ہے، حالات سے لڑنے کے لیے اٹھ کے کھڑا ہونا ہے، ہر ابلیس ہر شیطان سے مقابلے کے لیے اٹھ کے کھڑا ہونا ہے۔ کبھی روتی صورت زندگی نہ گزارو، حالات کا رونا نہ رو، اللہ سے دعا کرو، اے میرے رب مچھلی کے پیٹ سے اتنے اندھیرے سے باہر نکال سکتا ہے، میری زندگی میں اتنا اندھیرا تو نہیں ہے۔ آؤ وعدہ کریں آج کے دن ہم اپنی اولاد کے لیے کھڑے ہوں گے، بولو انشاءاللہ، ضرور وعدہ ہے یہ ہماری قوم کا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ بے شک ہے ہمارے رب، تیرا کلام، تیری توحید کی دعوت جس نے تھام لیا، وہ نہ تو دنیا میں کبھی نامراد ہوا نہ ناکام ہوا۔ اللہ تو ہمیں بھی کامیابیاں نصیب فرما۔ تم اللہ کی طرف آؤ تو صحیح، اللہ کے پیغام کو سمجھو تو صحیح، اللہ کے کلام کو سمجھو تو صحیح، اللہ ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے آج تک۔ مسلمان کی ہر درد کی دوا قرآن کے اندر ہے، کوئی فکر، کوئی غم، کوئی مشکل ایسی نہیں جس کو اللہ نے قرآن میں بیان نہ کیا ہو، قرآن میں بیان نہ کیا ہو۔ اے اللہ ہم کو بھی تو وہ عطا فرما وہ سمجھ، آمین ثم آمین، ہے نا۔ انشاءاللہ آج کے ہمارے تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے اعلانات ہیں، روزے داروں کا بڑا خیال ہے، اس واسطے بھی بڑا فاسٹ بولتے جا رہے ہم۔ 3 حصوں میں ہماری تقریر تھی، ایک حصہ چھوٹا سا بیان، ایک حصہ اعلانات ہے، ایک حصہ دعاؤں کا ہے۔ اس میں زیادہ وقت دعاؤں کا ہے، ظاہر سی بات ہے، دعا ہی پہ تو بیان ہوا ہے۔ آج بھی مانگو، آج کے بعد بھی مانگو، تنہائی میں بھی مانگو، راتوں کے اندھیرے میں بھی مانگو، رمضان میں بھی مانگو، رمضان کے بعد بھی مانگو۔ ہم صرف آپ کو مانگنے کا طریقہ بتا رہے ہیں بس، کہ دعا ایسے مانگی جاتی ہے اور کچھ نہیں ہے نا۔ یہ کچھ اعلانات ہیں مدرسہ احسن البیان کی طرف سے، وہ اعلانات ذرا غور سے سنو۔ ایک نیا کورس 3 دن کا ہے، ایک دن 23 مارچ 23 مارچ شام 4 بجے سے 6 بجے تک۔ مجھے صرف وہ لڑکیاں چاہیے ایک دن کے لیے جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ورکشاپ، یہ کورس شادی میں رکاوٹ کیوں ہے آخر؟ میں بات کرنا چاہتی ہوں اپنی قوم کی نوجوان لڑکیوں سے۔ 2nd 3rd شادی والے نہ آئیں، 25 سے 30 لڑکیوں کو میں صرف لوں گی۔ 23 مارچ کو ان کا ٹائم ہے شام 4 سے 6 بجے تک۔ سکون سے میں ان کے مسئلے سنوں گی، سکون سے ان کو گائیڈ کیا جائے گا۔ آخر دیکھیں تو صحیح مسئلہ کیا ہے ہماری لڑکیوں کا۔ خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، مسئلہ کیا ہے؟
اس میں کوئی کام نہیں، صرف ان کو عمل بتایا جائے گا، صرف ان کو طریقہ بتایا جائے گا، صرف ان کو وظیفے بتائے جائیں گے۔ ایک نوٹ بک لو، ایک پین لو، اور آن لائن آپ کی بکنگ شروع ہو جائے گی۔ اور یہ صرف آف لائن کورس ہے، آن لائن یہ کورس نہیں دیا جائے گا، نہیں دیا جائے گا۔ مجھے آف لائن چاہیے ہماری لڑکیاں، کوئی شادی شدہ کی انٹری نہیں۔ میں سکون سے بات کروں گی اپنی بچیوں سے، ہاں صحیح بھی سکون سے بات ہوگی۔ دوسرے دن ایک کورس ہے ہمارا 24 مارچ کو 4 بجے سے 6 بجے تک۔ یہ کورس، یہ ایک دن کا ورکشاپ ان لڑکیوں کے لیے ہے جن کی یہ سال شادی ہونے والی ہے، یہ سال جن کی شادی ہونے والی ہے۔ یہ ورکشاپ نمبر 2 ہے، یاد رکھنا، کنفیوز نہیں کرنا کہ آپ کو کس میں آنا ہے، گڑبڑ نہیں کرنا ہے۔ نئی زندگی کا آغاز کیسے کریں، یہ کورس کا نام ہے۔ پہلے شادی ہوتی نہیں ہے، ہوتی ہے تو چلتی نہیں ہے۔ میری بہنوں، آپ بھی ہماری مدد کرو ان بچوں کو تیار کرنے میں۔ کتنی مشکل سے ماں باپ ایک وقت کا کھانا ڈال کے بچوں کو رخصت کرتے ہیں، بڑی مشکل سے رشتہ ملا تھا، چلتا نہیں ہے۔ کچھ ایسے بیسک پوائنٹس ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں، اگر ہماری لڑکیاں بہو بن کے جانے والی وہ سمجھ لے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ مائیں جو سر خراب کر کے بھیجتی ہیں نا بیٹیوں کا، ساس پہلے دن سے دشمن، ننند دشمن، دیور تو ہے ہی دشمن، ہے نا؟ ایسا برین واش اس نے دیکھا ہوتا ہے، اپنے گھر کا ماحول، اپنی دادی اور ماں کی جنگ، اپنی پھپھی اور ماں کا رشتہ۔ بتاؤ تو صحیح ہماری بیٹیوں کو آخر نئی زندگی کی شروعات کیسے کرنی ہے؟ نہ شوہر بیوی کے رشتے کا معلوم، نہ شوہر کا مقام اور مرتبہ معلوم، کچھ نہیں معلوم رہتا ہے۔ ایک بیٹی نا نئی نئی شادی ہوئی تھی، اپنی ماں کو فون لگاتی ہے اور کہتی ہے امی آج میری ان سے بڑی لڑائی ہو گئی۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا شوہر بیوی میں جھگڑے چلتے ہی رہتے ہیں، رہنے دے۔ بیٹی بولتی ہے ٹھیک ہے امی کوئی بات نہیں، چلتے رہتے تو۔ اب یہ بتاؤ لاش کا کیا کروں؟ اب یہ بتاؤ لاش کا کیا کروں؟ اس حد تک مار ہی ڈالی۔ پہلی شادی ہو نہیں رہی ہے، پھر چل کیوں نہیں رہی ہے؟ نئی زندگی کی شروعات میں دعائیں کون سی پڑھنا ہے، کن رشتوں کا لحاظ کیسے کرنا ہے۔ شوہر کی کوئی برابری نہیں ہوتی ہے، یاد رکھو نہیں ہوتی ہے۔ یہ مغربی تہذیب ہے جس نے یہ کہا مرد عورت میں کوئی فرق نہیں، مرد ہے تو عورت کیوں نہیں۔ یہاں سے جو ہماری سوچ خراب ہو گئی ہماری جنریشن کی، وہ شوہر ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے، یہ ہم اور تم نے نہیں، یہ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ تم کو جھکنے کا حکم اللہ دے رہا ہے، ہم آؤ جھکتے ہیں نا، آؤ جھکتے ہیں۔ ایک بہت بڑی پروفیسر ہے، بہت بڑی انڈیا کی، اس نے اپنی ایک کتاب میں ایک کالم لکھا، اتنی بڑی پروفیسر، اتنی لاکھوں میں اس کی تنخواہ، اور یہ کہتی ہے مجھے اچھا لگتا ہے جب میرا شوہر کہتا ہے رک میں دیکھتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے جب میرا شوہر مجھ سے ایک قدم آگے چلتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے جب میرا شوہر کہتا ہے تو گھر میں بیٹھ میں جا کے لے کے آتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے جب میرا شوہر مجھے اپنی حفاظت میں لیتا ہے۔ اتنی بڑی پروفیسر، اور یہ کہتی ہے مجھے اچھا لگتا ہے جب میرا شوہر کہتا ہے تو بیٹھ میں دیکھتا ہوں دروازے پہ کون ہے، تو بیٹھ میں لے کے آتا ہوں، یہ دوپٹہ ڈھنگ سے اوڑھ لے۔ ہم نے رشتوں کو نہیں پہچانا، رشتوں کو نہیں پہچانا۔ یہاں پہ بھی آپ کو کچھ دعائیں بتائی جائیں گی، کچھ سوالات آپ سے کیے جائیں گے۔ اللہ کے لیے وہ لوگ انٹری نہ کرو جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، یہ صرف نئی زندگی کے آغاز کے لیے ہے۔ میں آپ کو بتائی، میں چیک کروں گی پھر دروازہ بند کر دوں گی، آنا مت۔
اور یہ آف لائن اسی لیے ہے. اور تیسرا ایک ورکشاپ ہوگا ہمارا 25 مارچ کو شام 4 بجے سے 6 بجے تک, اور یہ ورکشاپ ہے صرف اور صرف ان عورتوں کے لیے جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے. آخر دیکھیں تو صحیح کیوں اولاد نہیں ہو رہی ہے. اللہ نے مؤنث کو, فیمیل کو پیدا ہی کیا ہے بچے پیدا کرنے کے لیے. ہر کتیا کو اولاد ہوتی ہے, ہر بلی کو اولاد ہوتی ہے, ہر گدھی بچے جنتی ہے. مسلمان بچی بچے کیوں نہیں پیدا کر پا رہی ہے؟ خاص کر کے میری وہ بیٹیاں موسٹ ویلکم جن کی میڈیکل رپورٹ پوری فیل آ گئی ہے, وہ سب سے پہلے آپ. میں نے آپ سے کہا معجزے اللہ کی شان ہے. جب تم کو لگتا ہے چاروں طرف سے ناکام ہو گئے, اور یقین کے ساتھ دعائیں مانگو. دعا بھی کیسی مانگنے لگے آج کل؟ یوٹیوب سے. ہر مسئلے کا حل یوٹیوب سے پوچھتے. کبھی توفیق نہیں ہوئی قرآن دیکھنے کی, نہ کبھی توفیق ہوئی بخاری اور مسلم دیکھنے کی. ہر مسئلے کا حل یوٹیوب سے پوچھو گے, کہاں سے مسئلے حل ہوں گے بتا دو. کس کو فالو کرنا ہے, کب کیسے جانا ہے نہیں معلوم. اگر کوئی آپ سے کہے تم آؤ میں تمہارا کنکر کا اسٹون کا آپریشن یوٹیوب دیکھ کے کرتا ہوں, آپ جاؤ گے اس ڈاکٹر کے پاس؟ کیوں نہیں جاؤ گے؟ رات کو آنا, میں تمہارے اسٹون کا آپریشن کر دوں گی. پوچھوں گی نا یوٹیوب سے, رات کو آنا میں آپ کی بائی پاس سرجری کر دوں گی. یوٹیوب سے پوچھ کے. معمولی جسمانی آپریشن نہیں کر سکتے یوٹیوب سے پوچھ کے, روحانی آپریشن ہو رہا ہے. تقریر سنیں گے تو یوٹیوب سے سنیں گے, مسئلے کا حل پوچھیں گے تو یوٹیوب سے پوچھیں گے, شریعت سیکھیں گے تو یوٹیوب سے سیکھیں گے. یوٹیوب ابلیس ہے, اس سے بڑا ابلیس کوئی نہیں بیٹھا ہے. سمجھتے کیوں نہیں ہے ہمارے نوجوان, اور ایسے الٹے سیدھے وظیفے پڑھتے ہیں, بجائے پریشانیاں دور ہونے کے الٹا پریشانیاں بڑھتے جا رہی ہیں. دلدل میں جب کوئی دھستا ہے, ہاتھ پیر اگر مارو باہر نکلنے کے لیے, وہ اور دھستا چلا جائے گا. آج یہی حالت ہماری ہوتے جا رہی ہے, یہی حالت ہماری ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ 3 الگ الگ ورکشاپ ہیں, 23, 24, 25 کو. ایک ورکشاپ ہے شادی میں دیری کیوں, ایک ورکشاپ ہے ہمارا جو آؤ نئی زندگی کا آغاز کیسے کریں. اس میں صرف دلہنیں آئیں گی, ہونے والی, رشتہ طے ہو گیا ہے, اب آگے کیا کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. ایک تھرڈ ورک شاپ ہے جو بہت پریشان ہے, اولاد کیوں نہیں ہو رہی, اولاد کیوں نہیں ہو رہی. شاید کوئی پوائنٹ آپ کو ایسا مل جائے, شاید کسی کی زندگی میں روشنی آئے. یہ میری بڑی کوشش ہے اپنی قوم کی بچیوں کے لیے. دعا کرو اللہ اس کو کامیاب کرے, کسی کی زندگی تو ہم سدھارنے میں کامیاب ہو جائیں. دوسرا, کوئی عورت نہیں آئے گی, کوئی ماں بھی نہیں لوں گی, میں کسی کو نہیں لوں گی. زبردستی جگہ فل کر دیتے. ہاں تینوں میں بھی انٹری نہیں ہے, تینوں میں انٹری نہیں, کسی کی نہیں ہے. شادی شدہ ہے, بچے والی ہے, اب بیٹھو اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرو, بات ختم ہو گئی ہے نا. ہم سکون سے اپنی بچیوں کے مسئلے پوچھیں تو صحیح, کیا وجہ ہے. کبھی کبھی تو اتنی آسان سی بات ہوتی ہے سامنے کی, اور کسی کی سمجھ میں نہیں آتے رہتی ہے. دیکھو تو صحیح شریعت کیا کہتی ہے. آخر میں کچھ نہیں کروں گی, میں صرف شریعت بتاؤں گی, میں صرف شریعت بتاؤں گی, میں صرف وظیفے بتاؤں گی, میں صرف عمل بتاؤں گی, میں صرف آپ کو گائیڈ کروں گی. رشتہ تھوڑی نہ لگاؤں گی, میرے پاس اتنے رشتے نہیں ہیں. میں کچھ نہیں کروں گی, نہ کوئی میڈیکل علاج کروں گی, نہ کوئی آپریشن کروں گی. میں صرف سنوں گی. جیسے میں ابھی آپ کو بتائی, جس دن ہم کو سمجھنے والا کوئی پیدا ہوا, ہماری مشکلیں ختم ہو جائیں گی. ہم اکیلے حالات سے لڑ رہے ہیں. بتائی نا, ابھی بتائی.
हम अकेले हैं, भरे पूरे घर में भी हमारी जवान बेटी अकेली है, कोई उसके दिल के दर्द को समझने को तैयार नहीं है। हर पूरा माशरा उसको ताने दे रहा है, शादी नहीं शादी नहीं, ना खानदान वाले भी पूछते अभी नहीं किए क्या, आजू बाजू वाले भी, कोई उसको भी तो समझे, कोई उसकी हालत को भी तो समझे, आखिर उसके दिल पे क्या गुजर रही है। बे औलाद है, हर कोई मशवरा देने चलता है, हर कोई डॉक्टर का नाम बताता है, हर कोई पूछता है शादी के दूसरे महीने से गुड न्यूज नहीं है क्या, गुड न्यूज नहीं है क्या, कोई उसको भी तो समझे, कोई उसके जज्बात को कोई समझे। हन्ना ने भी यही कहा था अपने रब से, ऐ मेरे रब गोद खाली है, गोद सोनी है, ममता भड़कती है, ऐ मेरे रब तू मुझे भी औलाद दे। हन्ना को भी औलाद की ख्वाहिश हुई। समझो उनके जज्बात को, समझो उनके फीलिंग्स को, और हम समझ के उनको इस्लामिक गाइड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं मेरी माँ और बहनों, कुछ नहीं है, सिर्फ मशवरे हैं और सिराते मुस्तकीम की रोशनी है जो मैं आपको दूंगी। अल्लाह से आप भी दुआ करो, अल्लाह हमारी जवान बच्चियों के मसलों को हल कर दे। और ये कोर्स सिर्फ ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन इस बार तो देने की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। दूसरा, हमारा एक नया कोर्स हर साल होता है, 5 अप्रैल से 5 मई तक होगा, 1 महीना समर कोर्स। समर कोर्स में आधे से ज्यादा तो हम मक्की जिंदगी को बताएंगे इस बार इंशाअल्लाह। बहुत जरूरी है हमारे बच्चों को ये समझाना आखिर इस्लाम जब आया हालात कैसे थे। मक्की जिंदगी रहेगी, दूसरे नंबर पे वजू का तरीका, नमाज का तरीका, और 4 सूरे हम 1 महीने में याद दिलाएंगे इंशाअल्लाह। ये 1 महीने में इतना कोर्स कराएंगे, मक्की जिंदगी, वजू का तरीका, नमाज का तरीका। जमात के साथ नमाज पढ़ने नहीं आता है, औरतें जाती हैं मस्जिदों में तरावी पढ़ने, ईदगाह को धूम मचा के रखती हैं, ला ला ला, पागल खाना दिखते रहता, वो मस्जिद नहीं दिखती। कैसे अजीब सा शोर मचाते, वो अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है। हैबत क्यों नहीं महसूस होती है अल्लाह के घर में जाके? तमीज कहाँ हो जाती है? ना कोई तमीज, ना कोई तहजीब। अल्लाह के घर में अंदर आ रहे हो, 2 रकात नमाज पढ़े बगैर नहीं बैठ सकती, ये अल्लाह के घर की अजमत है। और जमात के साथ नमाज पढ़ना हमको आता नहीं है, बदनसीबी है। कौम कहां से तुमको समझाएंगे बताओ। इसीलिए वजू के तरीके से शुरू होगा ये कोर्स हमारा इंशाअल्लाह। तो 5 तारीख से 5 तारीख तक ये कोर्स रहेगा। बाकी सारे हमारे जितने स्टूडेंट सुन रहे हैं, इनकी सारी क्लासेस 1 तारीख से अपने अपने वक्त पे शुरू होगी। जिसकी जो बैच थी वो 1 तारीख से अपने अपने वक्त पे शुरू कर देना। और अगर कोई नया एडमिशन लेना चाहता है पढ़ने के लिए, तो उसके लिए 1 तारीख से रात को 7:30 से 8:30 तक का टाइमिंग है। और मैंने आपसे कहा था हर घर से मुझे 1 औरत चाहिए, 2 मत दो। कितने चाहिए? क्या अभी भी वक्त नहीं आया कि हम अपनी जिंदगी को तौहीद के लिए लगाएं? क्या अभी भी वो वक्त नहीं आया कि हम इस्लाम के लिए अपने आप को वक्फ करें? ये मेरा बीमार जिस्म, बूढ़ा जिस्म, ये मेरी खोखली हड्डियां, इसमें एक बीमार सा दिल है ख्वाहिशात से भरा हुआ। अल्लाह, अगर मेरा ये बूढ़ा कमजोर जिस्म तेरे दीन को कायम करने के लिए, तेरे दीन को फैलाने के लिए काम आ गया, इससे बड़ी खुशनसीबी की जिंदगी क्या हो सकती है? एक सवाल पूछो अपने आप से आज घर जाके। ये मेरा बीमार खोखला जिस्म, खोखली रूह, ख्वाहिशात से भरा हुआ दिल, अगर ये अल्लाह के दीन को कायम करने के काम आ जाता है, बोलो इससे बड़ा मजबूत जिस्म क्या हो सकता है?
اللہ تو ہم سے ہمارا جینا مرنا قبول فرما، آمین آمین ثم آمین۔ ایک اور اعلان ہے بیت المال کی طرف سے، یہ اعلان تھوڑا دھیان سے سننا۔ 10 تاریخ کو صبح کے 10 بجے جتنے پرانے بچوں کی فیسیں بیت المال ادا کیا ہے وہ بھی اپنے رزلٹ لے کے یہیں پہ آنا ہے احسن البیان میں، اور جتنے نئے یتیم بچوں کو ایڈمیشن چاہیے وہ بھی آ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں 10 تاریخ کو صبح کے 10 بجے۔ ایک اور اعلان بیت المال یہ کرتا ہے کہ اس سال اگر کسی کے والد، دھیان سے دیکھو، ماں نہیں باپ، کینسر پیشنٹ ہے یا ڈائلیسس پیشنٹ ہے، بیمار ہے کسی کا باپ، بچوں کی فیسیں ادا نہیں کر سکتا، باپ مجبور ہے، ان بچوں کی ذمہ داری بھی بیت المال اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ صرف آپ کو آنا ہے، آپ کا نمبر، آپ کا نام رجسٹر کروا کے جانا ہے، آپ کے اسکول تک جا کے آپ کے پورے سال کی فیس ادا کرنا یا ہر ذمہ داری کو اٹھانا یہ بیت المال کا کام ہے۔ بار بار چکر لگانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک بار آؤ، ایک بار نام رجسٹر کر کے جاؤ، ایک بار جماعت آپ کی تصدیق کر دے کہ ہاں یہ واقعی میں مستحق ہے، پھر ساری ذمہ داری بیت المال کی ہوگی۔ دوسرا اہم اعلان بیت المال کی طرف سے یہ دیا جا رہا آپ کو، اگر کسی کے گھر میں ایب نارمل بچے ہیں ان کا نام بھی رجسٹر ہو رہا ہے اس بار۔ منتھلی 1000 روپے آپ کے فون پہ کیا جائے گا انشاءاللہ، ان بچوں کے لیے خاص، انشاءاللہ بولو، اللہ قبول کرے ہم سے، اللہ ہم سے قبول کرے، اللہ تعالی ہر ایک سے یہ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر کوئی بیت المال کی خیرات دینا چاہتا ہے کبھی بھی رمضان کے علاوہ بھی، بیت المال کے کیلنڈر پہ نا اسکینر کوڈ ہے، کیلنڈر ہے نا آپ کے پاس بیت المال کا، اسکینر کوڈ ہے، آپ روز اس میں اپنی خیرات جمع کر سکتے ہو۔ اگر کوئی آپ کے محلے میں رشتہ دار میں یتیم ہے ان کو بھی لا کے جوڑو، دے سکتے ہیں دو، جیسے چاہے آپ بیت المال کی خدمت کر سکتے ہو، ضرور کرو ضرور کرو۔ میں کل بھی بولی تھی یہ ہماری قوم ہے، ہمارے یتیم بچے ہیں، یہ ان کو آگے بڑھانا ہمارا کام ہے۔ بیت المال ہو، مسجد ہو، مدرسے ہو، یہ پوری قوم کی ملکیت ہوتے ہیں، یہ پوری قوم کی جائیداد ہوتے ہیں، اس کی حفاظت، اس کو آگے بڑھانا سب کا کام ہے۔ اکیلا مسجد کا ذمہ دار خرچہ نہیں اٹھائے گا، اکیلا مدرسے کا ذمہ دار خرچہ نہیں اٹھائے گا، سب آگے بڑھو، سب مل کے آگے بڑھو۔ دیکھو یتیم بچے ہیں، ضرور لا کے ان کو جوڑ دو۔ اللہ تعالی ہم سے ہماری ساری کوششوں کو قبول فرما، آمین آمین ثم آمین۔ میری ماں اور بہنوں، یہ تو مدرسے اور بیت المال کا اعلان تھا، اس کے بعد ہمارا دوسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے سب کا شکریہ ادا کرنے کا۔ اللہ سب سے پہلے میری بہنوں آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ، سامعین کا شکریہ، تم میرے لیے میرے حواریین ہو، میرے انصار ہو، اللہ نے مجھے آپ کے حوالے کیا ہے، مجھے اللہ نے اتنی ہمت دی، اتنی حیثیت دی، اتنا مقام دیا کہ میں دین سکھاؤں آپ کو، اور آپ نے مجھے اتنا چڑھایا، اس مقام پہ بٹھایا کہ آپ مجھ سے شریعت سیکھنا چاہتے ہیں۔ میری بہنوں، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، میرا شکریہ قبول کرو، میرا شکریہ قبول کرو۔ اگر جانے انجانے میں زبان سے کوئی لکنت ہو گئی ہے، زبان سے کوئی ایسا لفظ ادا ہو گیا جس سے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، کیونکہ کبھی بات دل پہ اترتی ہے
तो कभी दिल में चुभती भी तो हैं बातें। मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मैं अपनी बहन समझ के मुझे माफ कर देना। मैं किसी की छोटी बहन हूं तो किसी की बड़ी बहन हूं। मैं भी नाकिसुल अक्ल हूं, कम इल्म हूं, कम तजुर्बेकार हूं, कम उम्र हूं। आप बड़े हैं, आप समझदार हैं, आप ज्यादा एजुकेटेड हैं, आप ज्यादा जिंदगी का तजुर्बा आपने देखा होगा। अपनी छोटी बहन समझ के या अपनी बड़ी बहन समझ के, अपनी बेटी समझ के मुझे माफ कर देना। पता नहीं अगला साल किसने देखा है। आओ एक दूसरे को माफ करते हैं, आओ एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। अल्लाह तो हमें मुसलमानों के लिए कीना रखने वाले ना बना, कीना रखने वाले यार अब हमको ना बना, है ना। सारे वॉलेंटियर्स का भी शुक्रिया, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये 20-20 साल से हमारे साथ ये वॉलेंटियर्स खड़े हैं। ऑनलाइन वालों ने भी बड़ी मेहनतें की, बड़ी मेहनतें की। अल्लाह तू सबकी मेहनतों को जानता है। ऐ रब तू सबके कामों को आसान फरमा। बड़ा साथ दिया मेरी कौम ने मेरा, हर कदम पे आपने मेरा साथ दिया, हर कदम पे आपका शुक्रिया, हर कदम पे आपका शुक्रिया। मेरी बहनों, हम पे एतमाद करने के लिए शुक्रिया, हमसे सुनने के लिए शुक्रिया, यहाँ आने का शुक्रिया, यहाँ बैठने का शुक्रिया। हमारे दिल के दरवाजे, हमारे घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। आप हमेशा आओ। इल्म सीखना चाहते हो, इल्म सीखो। इलाज करवाना चाहते हो, दरवाजे खुले हैं। मशवरा चाहते हो, दरवाजे खुले हैं। हम आपके हैं, आप हमसे हैं। हम एक कौम है, हम एक खानदान है, हम एक फैमिली है। नाराजगी कैसी, नाराजगी कैसी, हसद कैसा, जलन कैसी, कैसा मुकाबला। ये मुकाबला तो कुफ्फार से होगा, ये हसद तो कुफ्फार से होगी। हमारे तुम्हारे बीच कौन सा मुकाबला, कौन सी हसद। हम एक हैं। हम जो कर सकते हैं ये जिंदगी में अपनी कौम के लिए जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। मेरे सारे वो वॉलेंटियर्स जिन्होंने ऑनलाइन बड़ी मेहनत की है, रोज की मेहनत, रोज की मेहनत, रोज की मेहनत थी इनकी। अल्लाह तू इनको कबूल फरमा। जो मेरे साथ हर कदम पे साथ रहे, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। शुक्रिया बड़ा छोटा सा लफ्ज है, क्या ही मैं अदा कर पाऊंगी। हमारे माँ बाप का शुक्रिया, हमारे उस्तादों का शुक्रिया, हमारे सास ससुरों का शुक्रिया, सास के बेटे का शुक्रिया, सबका शुक्रिया। इसके अलावा कोई शुक्रिया का छोटा सा लफ्ज कुछ नहीं है। क्या दे सकेंगे हम शुक्रिया के लफ्ज के साथ, है ना। सबसे पहले हम मनियारों का शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लाह नाना नानी को मगफिरत अता फरमा, करवट करवट अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमा। बशीर भाई को, उनके भाई को अल्लाह सेहत अता फरमा। बड़ी मेहनत की है उन्होंने इस दरख्त को लगाने में। आप जानते हैं 10 साल तक उन्होंने अपने घर के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए थे। क्या आप भूल गए? हमने नहीं भूला है। अल्लाह तू उनके घर को हमेशा आबाद रख, उनकी औलाद में उसकी बरकतें अता फरमा, जैसे हन्ना और मरियम की औलाद में तूने अता की थी। सागर हाल वालों का भी बड़ा शुक्रिया, एक दो नहीं, उन्होंने भी 10 साल तक हमारे लिए अपने दरवाजे खोले बगैर 1 रुपये के। अल्लाह हर एक की मेहनतों को तू कबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। आज जो ये ठंडी छांव में बैठे हैं वो भी अतनी इंजीनियर का शुक्रिया है। अल्लाह उनको सेहत दे, एक और बड़ा हाल हमको बना के देने की तौफीक भी दे, ताकि हमारी औरतें सुकून से इल्म हासिल करें वहां पे बैठ के। अल्लाह उनको भी आबाद रख, हमेशा कायम रख। और बताऊं आपको, इस प्रोग्राम को अरेंज करने में सबकी बड़ी मेहनत है। मंडप वाले से लेके, कैमरे वाले से लेके, इंटरनेट वाले से लेके, बड़ा सताते जी, हम सबको सताते, सबको सताते, सबको सताते। अल्लाह तो सबका शुक्रिया हमारी तरफ से कबूल फरमा। उनकी जिंदगी में जो भी कमियां हैं अल्लाह ताला तो उसको पूरा फरमा दे। अल्लाह सबकी तरफ से हमारे लिए दुआ कबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। अब इंशाअल्लाह हमारी दुआ होगी। इसके बाद
رات سے فون آ رہے ہیں، ہم صبح سے آ رہے ہیں. یہ اتنی ساری چٹیاں ہیں تو دعا مانگنا ذرا مشکل ہے. یہ دیکھو اتنی ساری چٹیاں ہیں. میں دیکھتی ہوں جتنے نام لے سکتی ہوں میں جلدی جلدی لوں گی. اس کے علاوہ میں کیا کر سکتی ہوں بولو. اور ایک بات صرف ہے نا، نام لینے سے نہیں ہوتا ہے. یہ بات میں ہمیشہ بتاتی آپ کو. نام کو اتنا اہمیت مت دو، نیت تو وہی رہتی ہے. نیت تو سیم ہے، بیمار کے لیے، کاروبار کے لیے. نام دیکھو کوئی کیسے لے گا اتنے سارے، بتا دو. ایک کا لیے تو پھر ایک کو برا لگتے رہتا. ٹھیک ہے، چلو آمین کہنا ضروری ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب سكرات الموت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ تو احکم الحاکمین ہے. اللہ تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو جبار ہے. اے اللہ تو قدوس ہے، تو عزیز ہے، تو مومن ہے، تو محیمن ہے. اللہ تمام تعریف تیرے لیے لائق اور زیبا ہے. اے رب زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں، بیماری اور شفا تیرے ہاتھ میں، جینا مرنا تیرے ہاتھ میں، جوڑا دینا نہ دینا تیرے ہاتھ میں. اللہ اولاد دینا اولاد نہ دینا تیرے ہاتھ میں. اللہ تیری قدرت بہت وسیع ہے رب، بہت وسیع ہے. تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے.
ہم تیرے گنہگار بندے، تیرے خطا کار بندے مولا، بڑا گناہوں کا بوجھ لیے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں اللہ۔ بڑی شرمندگی ہے اپنے گناہوں پہ اللہ۔ تو ہے جس نے ہمارے گناہوں پہ، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے اللہ۔ تیرے غفور الرحیم ہونے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے اللہ؟ تیرے دربار میں آج آئے ہیں ہاتھ پھیلائے، دامن پھیلائے، گڑ گڑاتے ہوئے۔ اے رب ہم جانتے ہیں ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع تیری مغفرت ہے اللہ۔ تو بس اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما۔ بے شک ہم تیرے خطا کار، تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم جانتے ہیں اللہ، ہم جانتے ہیں ہمارا رب ہے جو بڑا مہربان ہے، ہمارا رب ہے ہم پہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اللہ۔ تیری رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرما۔ جب دنیا سے جائیں، جب دنیا سے رخصت ہو اللہ، گناہوں کا بوجھ ہمارے ساتھ نہ ہو، سارے گناہ ہمارے معاف ہو چکے ہوں اللہ۔ ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے پچھلے اگلے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے تنہائی کے گناہوں کو معاف فرما، اے رب ہمارے محفل کے گناہوں کو معاف فرما اللہ۔ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ رمضان کا مہینہ برکت، رحمت والا، مغفرت والا مہینہ اللہ، ہم تڑپ تڑپ کے صرف تیری مغفرت 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 رحمت مانگتے اللہ۔ تو ہم پہ رحم فرما، مغفرت فرما اللہ۔ ہمارے آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری زبان کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دل میں آنے والے خیالات کو معاف فرما، ہمارے ہاتھ ہمارے پیروں کے گناہوں کو معاف فرما اللہ۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے اللہ۔ تیرا وعدہ ہے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہوں میں معاف کرتا ہوں اے رب۔ یہی امید لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں اللہ۔ موت سے پہلے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اللہ، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ بے شک تو غفور ہے، تو رحیم ہے اللہ۔ ہم تجھے منانے کے لیے آئے ہیں اللہ۔ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا اللہ۔ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما جو تیری ہر رضا پہ راضی ہو، جو تقدیر کے ہر فیصلے پہ خوش ہو اللہ۔ وہ دل عطا فرما جو ہر پریشانی، ہر مشکل میں تجھے پکارے اللہ۔ وہ صبر عطا فرما، وہ قوت برداشت عطا فرما، ایسا دل عطا فرما اللہ جس میں صرف تیری محبت ہو، تیرا ڈر ہو، تیرا خوف ہو، تیرے رسول کی محبت ہو، تجھ پر ایمان ہو اللہ، آخرت کا ڈر ہو اللہ۔ ذکر ادا کرنے والا، ذکر کرنے والا، وہ زبان، وہ شکر ادا کرنے والا دل اے رب ہمیں عطا فرما اے اللہ۔ ہمارے دلوں کو بڑا مضبوط بنا دے، جو گناہوں پہ شرمندہ ہو، جو اپنے رب سے ڈرتا ہو، جو اپنے رسول سے بے تحاشا محبت کرتا ہو اللہ۔ وہ قلب سلیم ہمیں عطا فرما اللہ، وہ قلب سلیم ہمیں عطا فرما۔ وہ دل نہ دے مولا جو گناہوں کی لذت میں پڑا ہوا ہے اے رب۔ وہ دل نہ دے جس میں تیرا خوف باقی نہ رہا اللہ۔ وہ دل نہ دے جو حرام کو حرام سمجھنے کو تیار نہیں، وہ دل نہ دے رب جو موت سے ڈرنے والا نہیں اللہ۔ بہترین دل عطا فرما، بہترین دل عطا فرما۔ ہمارے دل کو اتنا بڑا کر دے اللہ، اتنا بڑا کر دے، ہم سارے رشتے
رشتے داروں کی غلطیوں کو معاف کر سکے، وہ بڑا دل ہم تجھ سے آج مانگتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو اتنا بڑا کر دے، اتنا مضبوط کر دے، ہم اپنے غلطیوں کی معافی مانگ سکیں، ہمارے دل کو متکبر دل نہ بنا، اللہ ہمارے دل کو گھمنڈی دل نہ بنا۔ جس دن دل برباد ہو گیا اے رب ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، اللہ ہم پہ رحم فرما، اللہ ہم پہ رحم فرما، اللہ ہم پہ رحم فرما۔ اللہ زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اے اللہ تیرے دین کی خاطر گزرے، تیرے اسلام کو قائم کرنے کی خاطر گزرے۔ اللہ قرآن سے ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے، صاحب قرآن ہم کو بنا دے، علم سے محبت کرنے والے بنا، قبر کو ہمارے لیے قبر میں قرآن کو سفارش بنا، میدان حشر میں قرآن کو ہمارے لیے سفارش بنا۔ اللہ ہمت دے، ہمت دے، ہمت دے، اللہ ہم اسلام کے لیے کھڑے ہوں، اللہ ہمت دے ہم اپنے حالات کو بدل دے، اللہ وہ ہمت دے ہم اپنی اولاد کو تیرے دین کے راستے میں لگا دے۔ اللہ ہم پہ رحم فرما، اللہ ہم پہ رحم فرما، اللہ ہم پہ رحم فرما۔ اللہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے والے بنا۔ بڑا ڈر لگتا ہے اللہ، بڑا ڈر لگتا ہے وہ آخری دن سے، وہ آخری لمحے سے، وہ آخری پل سے۔ اللہ وہ کتنا بھیانک ہوگا جب فرشتہ آئے روح نکالنے آئے گا۔ اللہ اس وقت ہم کو ثابت قدمی عطا فرما، اللہ اس وقت ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ دنیا کے محلات نہیں، اللہ موت کے وقت کی ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ تیرے پاس آنا خوشگوار بنا دے، تیری ملاقات کو خوشگوار ملاقات میں بنا دے۔ اللہ جب ہم تیرے پاس آئے تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو۔ اللہ موت کو آسان بنا دے، اللہ موت کو آسان بنا دے۔ بڑا ڈر لگتا ہے اللہ قبر کے اندھیرے سے، بہت ڈر لگتا ہے اللہ قبر کے کیڑے مکوڑوں سے۔ یہ آنکھیں روشنی دیکھنے کی عادت ہے، اللہ ہم کو عادت ہے تیرے پیار بھری پکار سننے کی، اللہ ہم کو عادت ہے تیرے رحم و کرم کی۔ اللہ تو ہم پہ غضب نازل نہ کر، اللہ تو ہم پہ غصہ نازل نہ کر، اللہ ہم کو عادت ہے تیرے رحم و کرم کی، ہمیشہ تیرا رحم و کرم ہم پہ نازل فرما۔ اللہ ہم پہ ہمیشہ رحم و کرم نازل فرما۔ اللہ قبر میں ٹھنڈی ہواؤں کا انتظام فرما، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہماری قبر کو بنا دے۔ بڑے گھروں میں رہنے کی عادت ہے مولا، دے نگاہ قبر کو کھول دے، ویسی قبر کی تیاری کرنے والے بھی بنا۔ اللہ قبر کو اللہ قبر کو آسان بنا، موت کو آسان بنا، اللہ موت کو آسان بنا۔ بڑی تکلیف کی موت ہے اللہ، بڑی تکلیف کی موت ہے اللہ۔ گر کے مرنے سے ہماری حفاظت فرما، ڈوب کے مرنے سے حفاظت فرما، جل کے مرنے سے حفاظت فرما، آسان موت ہمیں نصیب فرما اللہ، ایمان والی موت ہمیں نصیب فرما۔ زندگی کو بھی آسان بنا، موت کو بھی آسان بنا اللہ زندگی کی حرام موت سے ہماری حفاظت فرما، حرام موت سے حفاظت فرما۔ حرام کھا رہے ہو موت آ جائے اللہ ایسی موت نہ دینا، حرام دیکھ رہے ہو موت آ جائے اللہ ایسی موت نہ دینا، جب تو ہم سے راضی ہو وہ موت عطا فرما، تیری رضامندی کے ساتھ موت عطا فرما، ایمان والوں کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم پہ رحم فرما، ہم پہ مغفرت عطا فرما، تو ہم سے راضی ہو جا۔ ساری دنیا ناراض ہے رب، حالات بہت خراب چل رہے ہیں،
ہماری حالات کو تجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ اللہ وہ پریشانیاں، وہ مشکلیں جو کسی سے نہیں کہہ سکتے، اللہ تیرے دربار میں ہم لے کے آئے ہیں۔ ہر عورت کی وہ پریشانی بھی دور کر دے جو کسی سے نہیں کہہ سکتے، وہ مشکلیں جو نہیں کہہ سکتے، اللہ ان مشکلوں کا آسان فرما، اللہ ہم پہ عطا فرما، اللہ ہم پہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال صالحہ میں برکت عطا فرما، بہت بڑھاپے کی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، پاگل پن سے ہماری حفاظت فرما، برسر جزام کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، کینسر سے ہماری حفاظت فرما، ڈائلسس سے ہماری حفاظت فرما، ہر مہلک بیماریوں سے رب ہماری حفاظت فرما، ہر پھیلنے والی بیماریوں سے رب ہماری حفاظت فرما۔ اللہ زندگی کو بھی آسان بنا، اللہ موت کو بھی آسان بنا۔ رب ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے اللہ بیماریوں سے، ہم نہیں لڑ سکتے اللہ حالات سے، تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، اے رب تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ ہم تیرے کمزور، تیرے محتاج بندے ہیں اللہ، ہم صرف تجھ سے رحم مانگتے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اللہ ہمارے اعمال صالحہ میں برکت عطا فرما، ہماری صحت میں برکت عطا فرما، ہماری خوشیوں میں برکت عطا فرما، اے رب ہماری نسلوں میں، ہماری ذریت میں، ہماری آنے والی اولادوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے رمضان کی نیکیاں، ہماری خیرات، اللہ اس میں برکت عطا فرما، اللہ ہمیں خیرات دینے والے بنا، خیرات قبول کرنے والے نہ بنا، اللہ تیرا ایک کا محتاج بنا دے، کسی بندے کا محتاج نہ بنا، کسی کا مالی محتاج نہ بنا، کسی کا جسمانی محتاج نہ بنا، اللہ بس تیرے در کا بھکاری رکھنا، تیرا محتاج بنانا، اللہ تو ہم سے قبول فرما، اللہ جو بیمار ہے ان کو صحت عطا فرما، اللہ جو بیمار ہے ان کو صحت عطا فرما، اللہ تجمل کو صحت عطا فرما، ہر ایک بیمار کو صحت عطا فرما، اے رب جو کاروبار کی طرف سے پریشان ہے ان کو روزی روٹی نصیب فرما، ہر بے جوڑ کو جوڑا عطا فرما، اللہ تو نے تو جانوروں کا بھی جوڑا بنایا ہے، دنیا کی ہر چیز کا جوڑا بنایا، اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی نیک جوڑے عطا فرما، زندگی کو خوشحال بنا دے، ایک دوسرے کو سمجھنے والے بنا، زندگی اتنی مشکل کیوں ہے اللہ، تیری زندگی کو آسان بنا، تیری ملاقات کا خوف کیوں ہے رب العالمین، تیری ملاقات کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما، موت سے کیوں بھاگ رہے اللہ، موت کے قریب لے آ ہم کو، موت کو یاد رکھنے والے بنا، غافل کیوں ہے اللہ، مردہ دل کیوں ہو گئے اللہ، تو اس کو زندگی عطا فرما، ہم تجھ سے بہت دور ہو گئے رب، بھول گئے ہم اپنے رب کو، بھول گئے ہم اپنے پیدا کرنے والے کو، اللہ ہم بھول گئے اللہ، تو ہم کو قریب کر دے، اپنے سے قریب کر اللہ، اپنے سے ہم کو قریب فرما، اللہ ہم کو زیادہ دور نہ لے جا، گمراہی میں نہ ڈالے اللہ، ہم پہ رحم فرما، اللہ ہم پہ رحم فرما، اللہ ہم پہ رحم فرما، اللہ جو مسلمان جنگوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، کتنے مسلمان ہمارے رشتہ دار جو جنگ کے حالات میں پھنسے ہیں اللہ تو ان کی مدد فرما، دمام و بحرین و کویت تو دبئی اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، بالکل اس طرح ہے رب جس طرح تو نے طوفان
کی کشتی کی حفاظت کی، جس طرح یونس کی حفاظت کی مچھلی کے پیٹ میں، جس طرح آگ سے بچایا ابراہیم علیہ السلام کو، اے رب سمندر سے تھام لیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ آج بھی تو ہم وہی مسلمان ہیں، اللہ آج بھی تو تیری توحید کا ہم اقرار کرتے، کہاں ہے رب تیری رحمت ہے، کہاں ہے اللہ تیری برکت ہے؟ اللہ تو ہماری مدد فرما، بدترین حالات سے ہماری حفاظت فرما، دشمن کے خوف سے، دشمن کے غلبے سے ہماری حفاظت فرما، ہر بیماری سے حفاظت فرما، ہمارے مال کی، ہماری جان کی، ہماری عزتوں کی اللہ حفاظت فرما، اللہ مسلمانوں کی ملکیتوں کی حفاظت فرما، ہماری جائیدادوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم گڑ گڑا کے اپنی حفاظتوں کی دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمارے کان آنکھ ناک کی حفاظت فرما، ہمارے بال بال میں نور عطا فرما، ہماری آنکھوں میں نور عطا فرما، ہماری کانوں میں نور عطا فرما، ہمارے ہاتھ پیر میں نور عطا فرما، ہمارے چلنے پھرنے میں نور عطا فرما، اللہ پل صراط پہ روشنیاں ہی روشنیاں عطا فرما، نور ہی نور عطا فرما، اللہ وہ جنت الفردوس کا نور عطا فرما، جنت الفردوس کے مقام تک اللہ ہمارے درجات کو بلند فرما، ہمارے ایمان کو روشنی عطا فرما۔ ہم بھٹک گئے ہیں رب، ہم تجھ سے دور ہو گئے ہیں، اللہ یاد ہی نہیں آتا ہے رب سے مانگنا۔ اللہ تو ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دے، تو ہمارے مردہ دلوں کو اپنے سے قریب کر۔ ماں ناراض نہیں ہوتی ہے، اے رب تو رب ہے، تو رب کائنات ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہونا، تو ہم سے ناراض نہ ہونا ہے رب، ہم تیری ناراضگی نہیں سہ سکتے۔ اللہ جب ہم تیرے پاس آئے تیرا دیدار ہمیں نصیب فرما، اللہ تیرا دیدار نصیب فرما، تیرے جنت کے توبہ کے دروازے کو ہمارے لیے کھلا رکھنا۔ اللہ ہم تیری ناراضگی نہیں سہ سکتے، تیری رحمتوں کے ہم عادی ہیں، اللہ تیری پیار بھری آواز کی عادی ہے، اللہ آنکھوں سے آنسو آتے ہیں جب قرآن میں ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں، الستو بربکم، اللہ میں تیرا رب نہیں ہوں، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم اپنا گڑ گڑانا، اپنے حالات، اپنی پریشانیاں تجھ سے بیان کرتے، اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اللہ تو ہم پہ رحم فرما۔ اللہ جو مرحومین قبروں میں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جو یتیم ہو گئے بچے، ان بچوں پہ رحم فرما، ہم کیا ان کی مدد کر سکتے اللہ، 2000 سے فلسطین کے بچے یتیم ہو گئے، غزہ کے بچے یتیم ہو گئے، اللہ مسلمانوں کی اولادیں یتیم ہو رہی ہے، اللہ ہم صرف تیرا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، اللہ دنیا یتیموں کی، ان بیواؤں کی مدد فرما، ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے اللہ، کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تو سب دیکھنے والا ہے، اللہ تو سب جاننے والا ہے، تو ہمارے دلوں کو وسعت عطا فرما، خیرات کرنے کی طاقت نصیب فرما، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، یتیموں کی، بیواؤں کی، غریبوں مسکینوں کی محبتیں ہمارے دل میں پیدا فرما، ہمارے دل کو اتنا کالا نہ کر مولا، اس میں صرف دنیا کی محبت سما جائے، اس میں صرف دنیا کی خواہشات سما جائے، اس میں صرف شہرت کا نشہ سمجھ جائے، اللہ ہر ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما،
اللہ دکھاوے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ حسد سے ہماری حفاظت فرما، بغض اور جلن سے ہماری حفاظت فرما، منافقت سے ہماری حفاظت فرما، اللہ تکبر سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ ہم پہ رحم فرما، ہمارے مرحومین پہ رحم فرما، ہمارے زندوں پہ رحم فرما، ہمارے مردوں پہ رحم فرما، ہمارے ان بچوں پہ رحم فرما اللہ جن کے بورڈ ایگزام ہونے والے ہیں، اللہ 10ویں کے 12ویں کے نیٹ کے ہماری ساری قوم کے بچوں کی مدد فرما، ساری قوم پہ رحم فرما، اللہ ان بچوں کے امتحان کو ان کے لیے آسان فرما، اللہ ہمارے بچوں کو قوم کا مستقبل کو خوب 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 ترقی عطا فرما، ہماری اولاد کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بڑی تکلیف دیتی ہے اللہ اولاد، بہت تکلیف دیتی ہے، اللہ یہ اولاد کو ایمان والی اولاد بنا، ہمارے دلوں کی ٹھنڈک بنا دے، دیکھ دیکھ کے ہماری روح کو سکون محسوس، اللہ ایسی اولاد ہمیں نصیب فرما، یہ اولاد کو ہمارے لیے صدقے جاریہ بنا، ابراہیم کی اولاد کی طرح، حنا کی اولاد کی طرح، مریم کی اولاد کی طرح، اے رب ہماری اولاد کیوں نہیں ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما اللہ جو ہماری دعا کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ ہے، اللہ آج ہم اپنے ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ ہے، اے اللہ ہم ان گناہ کبیرہ سے معافی مانگتے ہیں جو آج ہمارے دلوں میں تکبر اور حسد کا جذبہ بنے ہوئے ہیں، اللہ ہم ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جس کی وجہ سے آج ہماری اولاد نافرمان ہے، ہر بے حیائی سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہر بے شرمی سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہر آنے والے فتنوں سے اے رب ہماری حفاظت فرما، دجال کے فتنے سے حفاظت فرما، یاجوج ماجوج کے فتنوں سے حفاظت فرما، ہر شرک کے لات عزا منات ربا کے فتنے سے اے رب ہماری حفاظت فرما، ہر آنے والے قتل و غارت گیری کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ اللہ بہت تھک گئی ہے زندگی سے، زندگی کے حالات سے، اے رب کیا مانگے، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما، اے رب جب قبر سے باہر نکلے نورانی اعمال ہمارا انتظار کر رہے ہو، اللہ وہ قبر سے نکلنا کیسا ہوگا، ننگے پیر ننگے بدن، اللہ اس پل کو ہمارے لیے آسان بنا، اللہ اس پل کو ہمارے لیے آسان بنا، نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھوں میں عطا فرما، وہ پل صراط پہ سے گزرنا اے رب ہمارے لیے آسان فرما، حوض کوثر سے پینا اللہ ہمیں نصیب فرما، تیرے رسول کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، تیرا دیدار اے رب ہمیں نصیب فرما، تیرے لیے سجدہ کرنا اللہ ہمیں نصیب فرما، اللہ ایمان کا عشر عطا فرما، ایمان کا عشر عطا فرما، کامیاب زندگی کامیاب موت عطا فرما، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات نصیب فرما، بے شک عرب جنت کے لائق تو نہیں ہے لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ تیرے فضل و کرم سے جنت عطا فرما، تیری رحمت کی بھیک مانگتے اللہ، تیری
رحمت سے عطا فرما، تیری رحمت سے عطا فرما اللہ، تیری رحمت سے عطا فرما اللہ، جہنم کے ہر درجے سے ہماری حفاظت فرما اللہ، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہماری دوری بنائے رکھ اللہ، برے لوگوں کی صحبت سے بچا، برے لوگوں کے رویے سے ہماری حفاظت فرما، ہر برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، بری چیزوں سے حفاظت فرما، تیری نافرمانیوں سے حفاظت فرما، تیری حرام کردہ چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، تیرے رسولوں کی نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرما اللہ، ہماری حفاظت فرما اللہ، ہماری حفاظت فرما، ہر شیطانی فتنوں سے حفاظت فرما، ہر جادو جنات سے حفاظت فرما، ہر ابلیس کے حملے سے حفاظت فرما اللہ، جب موت کے وقت شیطانی حملوں سے حفاظت فرما اللہ، شیطان کے حملے سے حفاظت فرما، نہیں معلوم اللہ زندگی کیسے ختم ہوگی، تیری رحمت کی امید ضرور ہے اللہ، جتنے بھی یہ کھوکھلا جسم بچا ہے تیرے دین میں لگا دے اس کو اللہ، تیرے دین کی خوب خدمتیں ہم سے لے، کبھی تیرے دین سے ہم بیزار نہ ہو رب، کبھی تیرے دین سے بیزار نہ ہو، کبھی تیری تبلیغ سے بیزار نہ ہو، ہر پل قرآن سے محبت ہو، کبھی دل یہ بیزار نہ ہو اللہ، وہ دل عطا فرما، کبھی تھک نہ جائے یہ زندگی، کبھی تھک کے بیٹھ نہ جائے، کبھی جسم کمزور نہ پڑ جائے تیرے دین کی تبلیغ سے اللہ، وہ جسم، وہ مضبوطی، وہ قوت عطا فرما، آخری سانس تک رب، آخری سانس تک ہماری مدد فرما، قبر میں بھی، حشر میں بھی، میدان حشر میں اللہ تو ہماری حفاظت فرما اللہ، آخری سانس تک صراط مستقیم پہ رہنا نصیب فرما۔ بڑا ڈر لگتا ہے اللہ کہیں تکبر نہ جائے، بڑا ڈر لگنے لگا ہے اللہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے، دکھاوا نہ جائے، بڑا ڈر لگتا ہے اللہ کہیں ابلیس اپنا چال نہ چل دے اللہ، کہیں تیرے دین سے ہم بیزار نہ جائیں، تیری تبلیغ کرتے کرتے کہیں کمزور نہ پڑ جائیں، کہیں شیطان جیت نہ جائے، اے رب تو ہماری حفاظت فرما، تیرے وارثین انبیاء میں سے ہم کو بنا دے، تیرے دین کی تبلیغ کرنے والے بنا، تیرے دین کو قائم کرنے والے بنا اللہ، امت مسلمہ کے ہر فرد کو، ہر نوجوان کو، ہر عورت کو، ہر مرد کو، ہر بوڑھے کو، ہر بچے کو اللہ توفیق عطا فرما اللہ، آج کفر کی طاقتیں بڑھ رہی ہیں اللہ، تو ہم کو ایمان کی طاقت بڑھانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے جانوں کی حفاظت فرما، ہمارے مالوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے دین، ہماری راتوں کی حفاظت فرما اللہ، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما اللہ، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما۔ کافر چاروں طرف سے چالے چل رہا ہے اللہ، کس کو سنائے، کس کو سنائے اللہ، اولاد کے مرتد ہونے سے حفاظت فرما، اولاد ایمان پہ قائم رہے اللہ، وہ اولاد عطا فرما اللہ، اولاد شیطان کی پجاری نہ نکل جائے اللہ، اس سے حفاظت فرما اللہ، اس سے حفاظت فرما اللہ، اس سے حفاظت فرما اے اللہ، رزق حلال ہمیں نصیب فرما، تیرا ڈر، تیرے رسول کی محبت پیدا فرما اللہ، جو قیدی جیلوں میں اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، کتنے سالوں سے اللہ بے گناہ بچے جیلوں میں ہیں اللہ، تو ان کی حفاظت فرما، تھک گئے اللہ اسلام کے لیے جیل کاٹتے کاٹتے، اے رب کیا بھی وقت نہیں آیا ہے تیری آزادی کا اللہ، تو ان کو آزادی عطا فرما، جو سکرات میں ہے اللہ ان کی موت کو ان کے لیے آسان بنا دے اللہ، ہمارا جینا مرنا قبول فرما اللہ، کیا کیا مانگے اللہ، مانگنے کے لیے بہت لمبا اللہ، تو ہر چیز ہمیں عطا فرما، ہر وہ چیز جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے
ہمارے لیے، ہماری اولاد کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے جن چیزوں سے خطرہ ہے اللہ تو اس کی خواہش ہمارے دلوں سے نکال دے. نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما. ہمارا مال آئے تو نیک طریقے سے، جائے تو نیکی کے کاموں میں. اللہ جینا مرنا مبارک بنا دے. بہت زیادہ بڑھاپے کے پاگل پن سے، بڑھاپے کی کمزوریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. رذیل عمر سے اللہ ہمیں حفاظت فرما. ایسی زندگی نہ دے یا رب جس میں نہ یادداشت باقی ہو، نہ جسم میں طاقت ہو، نہ رب کی پہچان ہو، نہ عبادت کی طاقت ہو. اے رب وہ دن آنے سے پہلے موت دے دے. جب تک زندہ رکھ، ایمان پہ زندہ رکھ. جب موت دے ایمان کی موت نصیب فرما. اللہ جب تک زندگی بہتر ہے زندگی عطا فرما. اللہ جب موت بہتر ہے موت عطا فرما. اللہ جو بیٹے والے ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما، جو بیٹیاں والے ہیں ان کو بیٹے عطا فرما. ہمارے رزق حلال میں، ہماری صحت میں خوب اے رب ہماری ترقی عطا فرما. اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہم سے قبول فرما، اے اللہ ہم سے قبول فرما. اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما. اللہ جتنے بھی غزہ کے مسلمان شہید ہوئے ہیں اللہ ان مسلمانوں کی شہادت کو قبول فرما. ان کے بچوں کو اللہ تو حفاظت فرما. ان کے بیمار کو اے رب صحت عطا فرما. جتنے لوگوں نے پروگرام میں حصہ ڈالا اپنے مال سے، اپنے وقت سے، اپنی انرجی سے، اللہ تو سب کی خواہشات، جائز خواہشات کو قبول فرما. تو ان کے لیے آسان فرما. اللہ اس قرآن کو ہمارا ساتھی بنا، قبر میں بھی، حشر میں بھی، میدان حشر میں بھی. اے اللہ شیطان کے غلبے سے ہماری حفاظت فرما، دشمن کے غلبے سے حفاظت فرما، قرض کے غلبے سے حفاظت فرما. اللہ نفس کے غلبے سے حفاظت فرما. ایک لمحے کے لیے بھی اے رب ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کر مولا. یہ نفس ہمارا بڑی سرکش چیز ہے. اللہ خواہشات پہ چلنے والے نہ بنا، نفس کے غلام نہ بنا. اللہ تو ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کر. اللہ ہمیں ظالم نہ بنا، ہمیں ان میں سے نہ بنا جو اپنے بہن بھائیوں کا حق کھا جائے. ہمیں ان میں سے نہ بنا جو یتیم کا مال کھا جائے. اللہ ظالم میں سے نہ بنا. اللہ ہر غم، ہر بزدلی، ہر ناکامی سے ہماری حفاظت فرما. اللہ وہ نعمت عطا فرما جس کو کوئی زوال نہیں. اللہ وہ جسم عطا فرما جو تیری عبادت میں لگ جائے. وہ آنکھیں، وہ آنسو عطا فرما جو تجھے یاد کر کر کے روئے. اللہ ہم پہ رحم فرما، اللہ ہم پہ رحم فرما، اللہ ہم پہ رحم فرما. اے اللہ عبد القادر کو صحت عطا فرما، عبد الحمید کو رہائی نصیب فرما. اللہ خنسا کو صحت عطا فرما. عبد الغنی اور عنایہ کے لیے صحت عطا فرما. اللہ زینب اور عبد الجلیل کو عطا فرما. اللہ شہناز اور پروین کو اولاد نصیب فرما. اللہ تعالیٰ جو بے روزگار ہے انہیں روزی روٹی عطا فرما. اللہ تعالیٰ شفا، امرین، آمین، رضوانہ، انجم، جویریہ، محمدی سب کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما. عمر، فاروق، الطاف، امشا، محمود، مینو، حمید، مریم، اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرما. اللہ جہاں پہ جنگیں چل رہی ہے، پریشان حال ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، اللہ ان کو آسانی عطا فرما.
اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ کسی ایک مسلمان کی دعا تو قبول ہوگی، اللہ تو ہم کو مستجاب الدعوات بنا۔ اللہ ہم پہ رحم فرما، اللہ ہم پہ رحم فرما، اے اللہ ہم پہ رحم فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین ثم آمین۔ سبحانك اللهم بحمدك نستغفرك ونتوب الیک۔ نام کسی کا اگر نہیں لیے ہیں تو ظاہر ہے بہت دیر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، نام لینا ضروری تو نہیں ہے، بہت ہنگامہ نہیں کرنا ہے، بڑے سکون کے ساتھ نیچے جائیے۔ ایک بار پھر آپ لوگوں کا آپ آئے، بہت بہت زیادہ شکریہ۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرما، اللہ آپ کا چڑھنا قبول فرما، اللہ آپ کا سننا اور ہمارا کہنا قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔